عزیز دوستو، جس طرح انسانی زندگی کے اندر کھانے کی، پینے کی اور سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نہیں چلیں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا موبائل چلانا منع ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کے اندر کھانے پینے، سونے اور سانس لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو جینے کے لیے محبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر ساری آسانیاں موجود ہوں، اللہ کی توفیق سے اولاد بھی ہو، گھر بھی کشادہ ہو، مالی وسعت بھی حاصل ہو، لیکن گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو وہاں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ اور گھر اگرچہ چھوٹا ہو، وسائل بظاہر تھوڑے ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو وہاں وقت آسانی سے گزارا جا سکتا ہے۔ لہجوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں اگر رویے محبت والے ہو جائیں تو بڑی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ اگر تلخی سے کیا جائے تو بندے کو تھکا دیتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے۔ وہی کام اگر محبت سے کر لیا جائے تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب سینے میں دل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی محبت بھی ضرور ہوتی ہے۔ اگر اللہ رسول کی محبت معاذ اللہ پیدا نہ کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لازمی طور پر محبت غلط رستہ اختیار کر لیتی ہے۔ دولت سے محبت ہو جاتی ہے، شہرت سے محبت ہو جاتی ہے، لوگوں کو اقتدار سے محبت ہو جاتی ہے، تعریف سننے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، روح کو بے آباد کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، بھوکا ہو تو اور خطرناک۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی شہرت اور دولت کی محبت انسان کے باطن میں نقصان پہنچاتی ہے، اجاڑ دیتی ہے روح کو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت کا پیار صرف انہی لوگوں میں ہو جو دن رات آپ کو مال کماتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو جبوں کبوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بڑی جگہوں پہ گھر کر لیتا ہے، الا ماشاء اللہ، یہ بڑی جگہوں پہ اپنی راہ بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، محبت کو صحیح رستہ دیں۔ سینے میں اگر دل ہے تو پیار تو کہیں نہ کہیں ہوگا، صحیح رستہ دیں۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے مالک سے پیار ہو جاتا ہے، وہ سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کے نام پر صدقات و خیرات کرتے ہیں، اپنے مالک کے حضور جھکتے ہیں۔ ان کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں سجدوں اور قیام میں گزر جاتی، وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے مالک سے ہر وقت راضی رہتے ہیں اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اللہ سے محبت ہو جائے سنور جاتا ہے باطن۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ زمانہ بیت گیا، سجدے کرتے، دعائیں مانگتے، عبادتیں کرتے، اب جی کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ جماعت عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟
ہمارا اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب آپ کے پاس آ کر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں، وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں اپنے بندوں کے۔ اللہ کی محبت، اللہ سے پیار، اور پھر یہ ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے۔ اللہ سے بھی محبت کامل کر کے اور اس کے محبوب سے بھی محبت کامل کر کے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک کھانا ہوتا ہے تو ایک ذرا مرضی اور پسند کا اور مزے کا کھانا ہوتا ہے۔ کچھ کھانے پیٹ بھرنے کو ہوتے ہیں اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ کھانا سامنے آتا ہے تو ایک کی بجائے دو روٹیاں بھی کھا لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، یعنی مومن ہونے کا مزہ ہے، تم کو مزہ آ گیا بھئی مومن ہونے کا، تو پھر تین کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو ذاتیات کی محبتیں ہیں نا، لالچ کے تعلقات، اور میں جاؤں گا تو پھر وہ بھی آئے گا تو میں وہاں چلا جاؤں پھر کام پڑ جاتا ہے، یہ چھوڑ دو، محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہو، یعنی کبھی کبھی اس پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ دیکھو نا، آپ دنیا میں نکل جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کئی ملکوں میں ایک بندے کا کاروبار ہے اور پی ایچ ڈی تک اس کی دنیاوی تعلیم ہے، لیکن وہ رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہدایت کا نور بڑی نعمت ہے۔ ہم نے کوئی محنت نہیں نہ کی کلمہ پڑھنے کے لیے، اس لیے کفر سے ہمیں اس طرح کی کراہت بھی نہیں آتی۔ یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ جب بھی جھکتے ہو خالق حقیقی کے سامنے جھکتے ہو۔ تو کریم فرمانے لگے یہ تین کام کرو لذت ایمان ملے گی۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا پیار ہے نا، یہ انسان کو سنوار دیتا ہے، اس کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے، کردار کو سنوار دیتا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی لے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت حقیقی ہو، وہ والی نہ ہو جو ہماری دینی محفلوں کے اسٹیجوں پہ ہوتی ہے۔ یہ بڑا عاشق رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے دیکھ نہیں رہے نوٹ زیادہ پھینک رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتی ہے، اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو لہذا عاشق رسول ہے۔ چار نعت خانوں نے بتایا عاشق رسول ہے، کیا مذاق بنا دیا۔ اسی محفل میں اگر وہ آدمی بیٹھا ہو بیچارہ جس نے اپنا بچہ صرف اس لیے اسکول سے اٹھوا لیا ہو کہ میرے پاس فیس نہیں ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب اس طرح دولت کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ ہماری عجیب طبیعت ہے، ہمیں جو مزہ دکھاوا کرنے میں معاذ اللہ آتا ہے وہ سادگی میں آتا ہی نہیں۔ خدا را اپنے مزاج اور ماحول کو تبدیل کرے، اس میں بہترین تبدیلی لائے، اور اسی آدمی کو جو یوں کر کے نوٹ تھما رہا ہوتا ہے نا، اس سے آپ کسی خیر کے بارے میں کہیں نا کہ فلاں خیر کا کام کر لیں تو وہ کرسی گھما کے منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں فوٹو نہیں نہ آنی، ویڈیو نہیں نہ بننی، وہ سوٹ کی تو ویڈیو بننی۔ تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ تو محبت رسول کیا ہے کہ آپ کے اخلاق سنور جائیں، آپ میں وہ ساری تبدیلیاں آ جائیں جو مدینے والے محبوب چاہتے ہیں، آپ کے اندر غریب کا احساس پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس اسی قیمت کا پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی قیمت کا پہنا ہوا تھا۔ یہ بڑی انوکھی بات تھی، یہ تو آج بھی نہیں ہوتا۔ جو بڑا لیکچر دیتے ہیں نا انسانی حقوق پر، آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے، ان کے ڈرائیور نے بھی اسی طرح کے پہنے، ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو پیروں کے ہاں نہیں ہوتا۔
کہ ان کا اور ان کے خادم کا لباس اللہ ماشاء اللہ ایک جیسا ہو، ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کا لباس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا تھا، اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا تھا۔ تو ایک شخص نے پوچھ لیا کہ عرب کے اندر ایسا ہوتا نہیں، آپ نے بڑا انوکھا کام کیا ہے کہ جیسے کپڑے آقا اور غلام کے، ملازم اور مالک ایک طرح۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری فرمانے لگے، ایک دفعہ میں نے کسی غلام کو ایک سخت جملہ کہہ دیا تھا، تو میرے قریب محبوب ناراض ہو گئے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، جس طرح کا خود کھانا ہے اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا ہے اسی طرح کا یہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ کسی نے فرمایا ہے، یہ میں کپڑے تو غلام کو اپنی طرح کے پہنائے ہیں، لیکن راضی مدینے والے حبیب کو کر رہا ہوں۔ محبت رسول میں میرا رنگ بدل گیا ہے، حضور کے پیار نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ نبی بدل ڈالتی ہیں محبتیں۔ اگر آپ کی موبائل سے توجہ ہٹے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ محبتیں کیسے بندے کو بدل دیتی ہیں۔ چڑھتی جوانی ہوتی ہے، ابھی 25-26 سال عمر ہے جوان کی، اور اس کے 2 بچے ہیں، تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں ہیں، میں نے ابھی عید سے 15 دن پہلے تو پہنے تھے، خریدے تھے فلانی شادی پہ، بچوں کے بنا لے میرے ٹھیک ہی ہیں۔ تو بھئی تو ابا جی سے لڑ پڑتا تھا اگر تیرے کپڑے مہنگے نہیں آتے، اب کیا ہوا ہے؟ اب اسے اپنی اولاد سے پیار ہو گیا ہے۔ جو والد باہر جاتا ہے نا ملک سے، پیچھے سے لوگ مکان بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، فرنیچر بدلتے ہیں، لیکن اس نے جو کمبل خریدا ہوتا ہے نا پہلے دن جب گیا ہوتا ہے، 30 سال بعد واپس آتا ہے کمبل وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنے بچوں سے پیار ہو گیا۔ محبت بدل دیتی ہے، انسان کے خرچے کم ہو جاتے، اس میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ بہنیں چھوٹی ہیں، بھائی بڑا ہے، لیکن والد بوڑھے اور بیمار ہو گئے، وہ کہتے ہیں اس سے شادی کرا لے، تو کہتا ہے نہیں پہلے بہنوں کی کرنی۔ اپنے والد سے پیار ہو گیا، اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا۔ محبت بندے کو بدل دیتی۔ لیکن یہ کیسی ہماری حضور سے محبت ہے کہ نہ ہم نے سچ بولنا شروع کیا ہے، نہ دیانتداری شروع کی ہے، نہ محنت شروع کی ہے۔ حضور تو بڑا ناپسند کرتے ہیں ہاتھ پھیلانے کو، نبی پاک تو بڑا ناپسند کرتے ہیں کاہلی اور سستی۔ حضور تو بالکل پسند نہیں کرتے جھوٹ، بددیانتی اور بدی۔ اگر ہمیں حضور سید عالم علیہ السلام سے محبت ہو تو ہمارا تو لب و لہجہ بدل جانا چاہیے، اخلاق میں، کردار میں تبدیلی آ جانی چاہیے، افکار و نظریات میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے انداز بدل جانے چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، جملوں کی ترتیب بدل رہے۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، طبیعت بھی کچھ میری ٹھیک نہیں ہے، اور وعدہ کیا تھا تو حاضر ہو گیا، اور ویسے بھی تھوڑا خشک آدمی ہوں تو کئی دفعہ ڈاڈی باتیں کر ہی جاتا ہوں۔ طبیعت ایسی ہے کہ ہو جاتی ہے، شوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ہم سب کی محبت میں بدلتے ہیں، حضور کی محبت میں بدلتے ہیں، انداز نہیں بدلتے، رویہ نہیں بدلتے۔ بڑے لوگوں کے لیے بڑا کچھ چھوڑا ہے، کوئی ایک آدھ چیز حضور کے لیے بھی چھوڑ دو، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی کام کرو۔ لیکن وہ کیا کریں، کس طرح ہم عرض کریں؟ یہ ہماری مذہبی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی اب دکھاوا، تصنع، بناوٹ، سٹیٹس، وہ آ گیا، وہ چلا گیا، فلانے کا استقبال ہو رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، وہ بھی ساری چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے جناب ہم کسی خاص ایک دنیا میں چلے گئے۔ اپنے آپ کو سمجھائیے، روحانیت پیدا کیجیے زندگی میں، اور حضور کی محبت جو ہمیں سکھاتی ہے وہ سیکھیے۔ نبی پاک کی محبت عاجزی سکھاتی، حضور کی محبت عداوت بغض چھوڑ دینا سکھاتی، درگزر کرنا سکھاتی، حضور کی محبت کسی کا بھلا کرنا سکھاتی، نبی پاک کا پیار انسان کو محنت کرنا سکھاتا ہے، خیر خواہی کرنا سکھاتا ہے، ترویج دین سکھاتا ہے، اشاعت اسلام سکھاتا ہے، کتاب و سنت کی خدمت سکھاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اسٹیٹس لگانے سے کبھی کسی قوم میں انقلاب نہیں آیا۔ اور اگر اسٹیٹس لگانے سے قومیں ٹھیک ہوتی تو میرا ملک سب سے پہلے ٹھیک ہونا۔ یہاں تو لوگ 6 اسٹیٹس لگاتے ہیں ایک دن کے، یہاں سب سے پہلے انقلاب آنا تھا۔ تو
محبت رسول بدل دیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اور جناب عمار بن یاسر کی کسی بات میں شکنجی ہو گئی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے عمار کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ میں کسی طریقے حضرت عمار کو راضی کروں، کیونکہ حضور کو راضی کرنا ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ السلام نے پسند کی اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کو ہم نے پسند کرنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی تھی اور میں نبی پاک کے ساتھ گیا تھا تو کدو گوشت پکا ہوا تھا، تو محبوب بوٹیاں ہٹاتے جاتے تھے، کدو پسند کرتے جاتے تھے۔ اس دن سے مجھے بھی کدو پسند ہو گیا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اپنے اندر کچھ تبدیلی مناسب لانے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ محبت رسول بندے کو دیتی کیا ہے؟ حضور سے پیار کریں گے کیا ملے گا؟ ہر عبادت پر اجر ملتا ہے نا۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں 10 نیکیاں، الحمدللہ کہیں 10 نیکیاں، اللہ اکبر کہیں 10 نیکیاں۔ تو نبی پاک سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے؟ عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھ سکا ہوں نہ نفلی روزے رکھ سکا ہوں، ایک چیز میرے پاس ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں۔ پر یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ نقیب محفل تو آپ کو کہتا ہے نا جنہیں ہاتھ کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، جنہیں نما نعرہ لا لے عاشق رسول ہے۔ اور پھر وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں نقیب خطیب نعت خواہ، وہ جس حاجی صاحب کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا نام بھی یاد کر لیتے ہیں، اس کی نظر کوئی 2-4 شعر بھی کر جاتے ہیں جاتے جاتے۔ اور ہم بھی بڑے خوش آمد پسند ہوتے ہیں، حاجی صاحب کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے تیری نظر شعر ہے، تو پھر ان کے وہاں سے بھی اس جیب سے بھی پیسے نکلتے ہیں جہاں سے ارادہ نہیں ہوتا نکالنے۔ مزاج بن گیا ہے، قائل ہے ان چیزوں، عام دام برسر مطلب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور اور تو کوئی زیادہ نیکی نہیں، اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب حضور نے اس محبت کا اجر بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر جس سے تو پیار کرتا ہے نا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی محبت رسول کا اجر یہ ہے کہ قیامت میں بندہ نبی پاک کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پلا او دے کولوں کہ رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک درویش نے کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ جب میں دنیا سے گیا پس مردن یعنی میرے مرنے کے بعد فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ بس حضور کا پیار نکلا، ہمارے دامن میں یہی تھا اور تو کچھ نہیں۔ تو حضور فرمانے لگے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 3 موقع ایسے آئے جب بڑی خوشی ہوئی۔ ایک جس دن کلمہ پڑھا تھا بڑی خوشی ہوئی تھی، اور ایک جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے تھے بڑی خوشی ہوئی تھی، اور ایک جس دن کریم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اس دن بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی اس دن۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے جواب لے کے چلے گئے، تو میں نے عرض کی حضور مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے، جناب عمر سے بھی پیار ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے دل میں، لہجے میں، انداز میں حضور کا پیار شامل کریں، درود و سلام پابندی سے پڑھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کیا کریں،
اور کوشش کریں رات کو نعت شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں اور سنتے سنتے سویا کریں، تاکہ پورے انداز اور اطوار محبت والے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں کہہ سکا ہوں اسے اللہ قبول فرمائے۔ بات کرنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے میں کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا